جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے کمالات کا ذکر کیا، ان کمالات میں سے ایک معجزہ اور ایک کمال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اور آپ نے علماء کرام سے کئی مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا۔ مشہور روایت ہے جس کو بہت سے تذکرہ نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بغداد مقدس میں ایک عیسائی پادری تھا جو بازار میں آیا اور مین چوک میں جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا اور للکارا کہ مسلمانوں، تمہارے قرآن میں لکھا ہے سورہ آل عمران میں کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے۔ عیسائی پادری کہہ رہا ہے کہ تمہارا قرآن گواہی دے رہا ہے، گواہ ہے تمہارا قرآن کہ پیغمبر ہمارے ہیں عیسیٰ، اور ان کے ہاتھوں مردے زندہ ہوتے تھے، وہ مردہ زندہ کرتے تھے۔ اس نے اس آیت کریمہ کے ان لفظوں کی بھی تلاوت کی وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ تو عیسائی پادری نے جو چیلنج کیا، وہ سوال کیا، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں بتاؤ، کیا تمہارے پیغمبر نے بھی، تمہارے نبی نے بھی کبھی کسی مردے کو زندہ کیا؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک بہت بڑی بات تھی جو سرعام مسلمانوں کو للکار کے عیسائی پادری کہہ رہا تھا۔ لوگ اکٹھے ہو کے حضرت غوث اعظم کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ سے آ کر کے کہا کہ ایک عیسائیوں کا مذہبی رہنما ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان ہوئے، ان میں ایک معجزہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ، کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ لوگوں کی بات سن کر فرمایا چلو ہم اس سے جا کے بات کرتے ہیں۔ بازار میں اس چوک میں جب پہنچے، شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث الثقلین غوث الاعظم رضی اللہ عنہ، تو عیسائی پادری نے اپنی بات کو دہرایا کہ یہ ہے تمہارا قرآن اور یہ ہے آیت کریمہ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہمارے پیغمبر عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، تو بتاؤ کیا تمہارے نبی، تمہارے پیغمبر نے بھی کو مردہ زندہ کیا ہے؟ میرے غوث الاعظم شہنشاہ بغداد نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام اگر عبد القادر کر کے دکھا دو، فرمایا تو میرے آقا کریم کے بارے میں پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اور یہ کام اگر میں کر کے دکھا دوں تو وہ عیسائیوں کا مذہبی رہنما، ان کا پادری، وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا آپ یہ کام کریں گے؟ فرمایا ہاں میں یہ کام کروں گا، اور کون کرے گا؟ یہ کام نہیں کروں گا، مردوں کو زندہ میں کروں گا۔ چنانچہ بغداد شریف میں ایک قدیمی قبرستان تھا پرانا، پادری وہاں چلا گیا اور غوث الاعظم بھی تشریف لے گئے ساتھ۔
مسلمانوں کا ایک جمع غفیر تھا، تو عیسائی پادری نے قبرستان میں جو سب سے بوسیدہ قبر تھی، پرانی قبر گری ہوئی، اس پہ جا کے ہاتھ رکھا، کیونکہ غوث اعظم نے فرمایا کہ قبر کا تم نے بتانا ہے، جس قبر کی طرف تم اشارہ کرو گے کہ اس قبر والے کو زندہ کرو تو میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ وہ سیدھا پرانی سی قبر پہ جا کے اس نے ہاتھ رکھا اور کہتا ہے کہ اس قبر والے کو زندہ کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف زندہ کر دوں یا کہ اس کا جو دنیا میں پیشہ تھا، جو کام کاروبار کرتا تھا، وہ کام کرتا ہوا اپنی قبر سے باہر آئے۔ اس نے کہا یہ تو اس سے بھی تعجب خیز بات ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے کہ اگر زندہ بھی کر دیں، اور جو اس کا شغل تھا یعنی پیشہ تھا دنیا میں، جو کام کرتا تھا، وہ کام کرتا ہوا قبر سے باہر آئے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا ہے، یہ خود غوث العظم کا اپنا قول ہے، فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اگر میں کسی مردے پر اپنی ولایت کی تجلی ڈالوں، لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى، تجلی میری ولایت کی ہوگی جو میں مردے پہ ڈالوں گا، وہ میرے رب کریم کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ لقام بقدرۃ المولا تعالی ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرۃ المولا تعالی۔ اس قبر پر میرے غوث العظم نے اپنے ولایت کی تجلی ڈالی اور قبر شک ہوئی۔ قبر جب کھل گئی تو وہ قبر والا سارنگی بجاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا۔ قبر سے باہر جب آیا زندہ ہو گیا، سارنگی بجا رہا ہے۔ وہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا، اس نے کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا نہیں، قیامت نہیں آئی، کرامت آئی۔ قیامت نہیں آئی، یہ تو کرامت آئی۔ وہ عیسائی پادری نے کہا تھا کہ مردے کو آپ زندہ کریں گے، فرمایا میں ہی زندہ، اور کون کرے گا، میں ہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا زندہ ہی کروں یا جو کام کرتا تھا وہ کرتا وہ قبر سے باہر؟ وہ جو زندہ ہوا نا مردہ، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی ہوں، سارنگی بجانا میرا پیشہ تھا، میں شادیوں پہ سارنگی بجاتا تھا، جو انعام کے نام ملتا تھا اس سے میں زندگی کے دن گزارتا تھا، بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا، یہ میرا پیشہ تھا۔ میں شادیوں بیاہوں پہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کے دروازے کے آگے سارنگی بجا کر مبارک دیتا تھا، جو انعام ملتا تھا اس سے میں بچوں کا پیٹ پالتا، یہ میرا پیشہ تھا۔ اب وہ عیسائی پادری نے جب دیکھا کہ میرا مطالبہ تو یہ تھا کہ تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے، تو یہ کام تو حضور کی امت کے ایک ولی نے کر دیا ہے، حضور کی امت کے ایک ولی نے کیا ہے، اور ولی بھی وہ جو مادرزاد ولی ہے، اور ولی بھی وہ جو والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہے، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہے۔ تو غوث اعظم حضور کے بیٹے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا نا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے غوث پاک کو نبی پاک کا بیٹا کہا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو عیسائی پادری حضور غوث اعظم کے قدموں پہ گر پڑا، اس نے کہا اگر رسول اللہ کا بیٹا جو حسنی حسینی سید ہے، مادرزاد ولی ہے، اگر یہ کام وہ کر کے دکھا رہا ہے مردہ زندہ کرنے والا، تو ان کے والد ماجد یا ان کے جد اعلیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟
روایات میں آتا ہے کہ وہ پادری مسلمان ہو گیا اور جب کلمہ اس نے پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ کام تو مدینے والے آقا کے نوکر کرتے تھے، مردے زندہ کرنے والے کام تو حضور کی امت کے ولی کر رہے ہیں، تو میرے آقا کا مقام کیا ہوگا۔ اب بات کو سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ کیا، گواہ رب کا قرآن ہے سورہ آل عمران، وَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، اور یہ کام غوث اعظم نے بھی کیا۔ اب بات سمجھیں کہ جب غوث اعظم نے مردہ زندہ کیا تو یہ ان کی کرامت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردے کو زندہ کیا یہ ان کا معجزہ ہے۔ کام ایک ہی ہے، کام مردہ زندہ کرنا، یہ کام ایک ہے جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو پھر یہ معجزہ کہلایا۔ کام وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا وہی غوث اعظم نے کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ ہوا اور غوث اعظم کی کرامت۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ان کے لیے سمجھنے کے لیے بڑی آسان طریقے سے میں سمجھاؤں گا۔ قدرت خدا کی، مردے زندہ کرنا قدرت، شان خدا کی، قدرت بھی خدا کی، شان بھی اور صفت بھی خدا کی۔ تین لفظ یاد کرتے، یہ قدرت بھی خدا کی، صفت بھی خدا کی، شان بھی، اور یہ خدا کی قدرت، خدا کی صفت اور شان جب عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئی تو انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور غوث پاک سے جب رب کی قدرت و شان و صفت ظاہر ہوئی تو غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ یہی تو عقیدہ توحید ہے، یہی تو عقیدہ بھئی قدرت خدا کی ہے، صفت خدا کی ہے، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ شان خدا کی، صفت خدا کی، قدرت خدا کی، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن نبیوں کی شان بیان کر رہا ہے، اسی طرح قرآن ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا، ولی اس وقت تک ولی، کوئی ولی مقام ولایت پر اس وقت تک فائز نہیں کیا جاتا، کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنایا جاتا جب تک وہ اللہ کی صفات سے متصف نہ ہو۔ اللہ کی صفات سے جب تک متصف نہ ہو تو نبی ہے یارو، ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کی صفات کا مظہر نہ بنے۔ پوری بات کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک اور حدیث شریف کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات تو آپ نے سمجھ لی نا کہ صرف خدا کی ہے، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کا بھرا مجمع تھا تو حضور نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 360 صفتیں ایسی ہیں، ان 360 صفات الہیہ میں سے ایک صفت بھی کسی بندے میں پائی جائے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی صفتیں اللہ کی؟ 360 اللہ کی صفات ایسی ہیں، ان 360 صفتوں میں سے ایک صفت بھی کسی بندے میں پائی جائے تو اس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ایک صفت، 360 صفتوں میں سے صرف ایک صفت پائی جائے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کا مجمع تھا نا، اسی میں حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اکیلے صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے
اور آپ مان کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی 360 صفات ایسی ہیں، ایک صفت بھی کسی بندے میں پائی جائے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو آقا کیا میرے اندر بھی ان 360 صفتوں میں کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے؟ ان 360 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی میرے اندر پائی جاتی ہے؟ صفدرآباد والو میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ابو بکر اللہ کی عزت کی قسم تیرے اندر پوری کی پوری 360 صفات پائی جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اولیاء۔ اللہ کے ولیوں میں اور عام بندوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ بڑی بے وقوفانہ بات ہے، کوئی بے وقوفی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ولی بھی تو ہماری طرح کا بندہ ہے نا، بھائی تیرے اندر کوئی ایسی خوبی پائی نہیں جاتی، لیکن ان کے اندر وہ تو اللہ کی صفات سے متصف ہو چکے ہیں۔ اب صدیق اکبر کے مقام کو دیکھیں نا، وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایک صفت میرے اندر بھی ہے، پوچھا تو ایک صفت کا ہے، صفتیں 360 ہیں، ایک بھی پائی جائے تو بغیر حساب کے جنت۔ تو پوچھتے ہیں حضور میرے اندر بھی کئی پائی جاتی؟ فرمایا پوری کی پوری 360 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ کیا مقام ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ بھائی عام بندے میں اور ولی میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کہاں زمین اور کہاں آسمان؟ تو زمین پہ رینگتا پھرتا ہے، مقابلہ عرش پہ رہنے والوں سے کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کی ارواح جو ہے وہ سیر کرتی ہیں۔ تاریخ تصوف پڑھو نا اولیاء کے بعد، شہباز لامکانی ایسے ہی کہہ دیا، اولیاء اللہ کو شہباز لامکانی ایسے کہہ دیا۔ ان کی روح کی پرواز ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے۔ حضرت نقشبندیوں کے مقتدا حضرت مجدد الفسادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں کے استاذ کے پیشانی پر جو شقی لکھا دیکھا تو میں نے کہا میں نے اس استاذ کے پاس بچے پڑھنے کے لیے داخل کروائے ہیں لیکن اس کی پیشانی پہ شقی لکھا ہے، بدبخت۔ فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ پہ نظر ڈالی تو ان ولیوں سے منہ لگتا ہے جن اولیاء کاملین کا یہ مقام ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر لوح محفوظ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ فرمایا میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا تو یہ قضائے مبرم تھی اور قضائے مبرم تو بدلتی نہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں بیٹھے خیال آیا کہ حضور کی امت میں ایک شخص ایسا ہے غوث اعظم عبد القادر جیلانی، اگر وہ قضائے مبرم کے بارے میں بھی ہاتھ اٹھا دیں اور دعا مانگ دیں تو بے نیاز رب ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کی دعا سے بے نیاز رب قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے۔ مجدد پاک نے دعا مانگی کہ بے نیاز رب غوث اعظم کی اس دعا کی تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرے بیٹوں کے استاذ کی شقاوت کو سعادت میں بدل دے۔ فرماتے ہیں جب دعا مانگی تو میں نے لوح محفوظ پہ نظر ڈالی، بے نیاز رب نے شکی مٹا کر وہاں سعید لکھ دیا۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، لوگ قرآن حدیث نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، ذاتی تبصرے کرتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے بیان کی ہے یہ تو قرآن میں لکھی ہے، کہاں لکھی ہے؟ آیت کریمہ سن لو، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، لکھتا بھی خدا ہے مٹاتا بھی خدا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے مٹا دے، تقدیر میں دعا کریں صدقہ دیں تقدیر اللہ بدلتا ہے، مٹاتا بھی خدا ہے، ویثبت لکھتا بھی خدا ہے، عندہ ام الکتاب، ام الکتاب کا وہی مالک ہے۔
لہذا بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی ہوئی لوہو قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا، یہ آپ نے اقبال ڈے منایا نا 9 نومبر کو، صرف ڈے ہی منانا ہے یا ان کی اس کے نظریات بھی دے دیکھو نا اقبال کے نظریات کیا ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یہ 9 نومبر کو ان کا اقبال ڈے منایا، لیکن نظریات ان کے نہیں رکھتے، ڈے مناتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ کہتے ہیں ولی کر کچھ نہیں سکتا۔ بھائی جن کا دن مناتے ہو اقبال ڈے 9 نومبر کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مرد مومن کی نگاہ ہو جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہی اقبال ڈے ہم نے منایا، تو اقبال کہتے ہیں نہ کالج سے نہ کتابوں کے در سے ہے پیدا، نہ کالج سے نہ کتابوں کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بزرگوں کی نظر سے دین پیدا ہوتا ہے۔ وہی اقبال کہتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین۔ اور اقبال نے کمال کر دیا، یہ ابھی آج اقبال ڈے 2 دن پہلے آپ نے منائی، اس لیے میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ بھئی صرف ڈے ہی منانا ہے یا ان کے نظریات بھی سمجھنے ہیں۔ وہ اقبال کا نظریہ کیا تھا؟ اقبال کہتے ہیں نئے تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بات۔ یہ اولیاء اللہ، یہ تو قرآن مجید کی آیت تو میں نے آپ کو ابتداً سنا دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ولیوں کا اتنا مقام ہے کہ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو محسنین کے قریب ہے۔ تو محسنین کون ہیں؟ آؤ حدیث شریف سنتے ہیں، حدیث جبریل، کتاب الایمان میں یہ حدیث شریف ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل۔ ایک جبریل امین انسانی شکل میں آئے حضور کے پاس، داہیہ قلبی حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کی صورت بن کے آتے تھے اس اور حضور سے سوال کرتے تھے اور خود ہی پھر جواب بھی دیتے اور تصدیق بھی کرتے اور حضور جواب دیتے۔ تو وہ پھر لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے، حضور جب جواب دیتے ہیں پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ وہ سوال کر کے جب چلے جاتے تو حضور فرماتے جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ صحابہ کہتے حضور یہ داہیہ قلبی تھا، یہ تو صحابی داہیہ قلبی تھا۔ حضور فرماتے نہیں، یہ جبریل امین۔ اچھا، نوری مخلوق ہو کے لبادہ بشریت میں آ رہا ہے جبریل۔ بھائی بتاؤ، جبریل داہیہ قلبی صحابی کی شکل و صورت بن کے آئے، ان کی نورانیت میں فرق آیا ہے کوئی؟ بھائی اگر جبریل نوری مخلوق ہو کر لبادہ بشریت میں آئے تو اس کی نورانیت میں فرق نہیں پڑا، تو میرے آقا اگر لبادہ بشریت میں آئے تو حضور کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب وہ جبریل داہیہ قلبی کی شکل بن کے بیٹھا ہے تو حضور سے سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، یہ جو قرآن کی آیت میں نے سنائی نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے پاس ہے، محسنین احسان والے۔ اب احسان کیا ہے؟ جبریل لبادہ بشریت میں ہے، داہیہ قلبی کی صورت میں ہے، سوال کر رہا ہے مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے،
اور اگر یہ تیرا تصور نہیں ہے تو کم از کم یہ تو تصور قائم کر کہ وہ تجھے دیکھتا ہے، اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں احسان۔ تو یہ کیفیت اولیاء اللہ کو حاصل ہے، یہ کیفیت اولیاء اللہ کو حاصل ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بارے میں یہ آپ پڑھیں، ان کے احوال و آثار۔ نماز جب شروع فرماتے تھے کہتے تھے منہ طرف کعبہ شریف، جب تک کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا تھا نماز شروع نہیں کرتے تھے۔ ان کی نگاہ سے پردے اللہ اٹھا دیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ سے جب کچھ مولویوں نے ٹکر لی تھی اور کہا تھا کہ ان کی مسجد کا تو قبلہ ہی صحیح نہیں، اصل میں مولویوں کو حسد ہو گیا تھا، سڑ مل گئے، لوس گئے تھے کہ جب سب لوگ داتا کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تسی ایویں ہی اتھے جا کے نمازاں پڑھ دو، اس مسجد دا تے قبلہ ہی صحیح نہیں۔ اکٹھے ہو کے آگئے اور کہا کہ جی آپ کی مسجد کا قبلہ صحیح نہیں، فرمایا اذان کا وقت بالکل نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا، فرمایا نماز پڑھ لیتے ہیں پھر قبلہ جدھر کہو گے صحیح کر دیں گے، ہمارا کیا۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب نے جب امامت شروع فرمائی نا، تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہا تو سب کے سب مولویوں کو سامنے بیت اللہ نظر آ گیا، بلکہ جتنے نمازی تھے سب نے اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھا۔ جب نماز کا سلام پھیرا تو سب قدموں میں گرے ہوئے تھے، داتا نے مشاہدہ کرا دیا نا، ساڑ پھکنا ہے بس اور کچھ نہیں، اور تم نے ساڑ پھک لیا کہ اس کی مسجد کا قبلہ درست نہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ سے حسد کیا گیا۔ میں اکثر بزرگ علماء جن کا لوگ حسد کرتے ہیں نا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ویسے پریشان نہ ہوا کریں، حضرت ہمارے اعلیٰ حضرت کا بھی بڑا حسد ہوا نا، تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ چھوٹے موٹے مولوی سڑتے تھے جلتے تھے کیونکہ مجدد وقت تھے نا، ان کو وہ علم کا کمال حاصل نہیں تھا جو امام کو حاصل تھا۔ تو پھر میرے امام نے فرمایا کہ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسد دین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک طرف آدائے دین، آدائے دین سے مراد دین کے دشمن ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ، دین کے دشمن ایک طرف مجھے وہ پریشان کرتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں، ایک طرف آدائے دین، دین کے دشمن، ایک طرف حاسدین، حاسدین کون ہے؟ اپنے۔ تو فرماتے ہیں بندہ ہے تنہا شاہ، میں اکیلا ہوں، دین کے دشمن بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حاسد بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے غوث پاک، آج یہ بھی موضوع ہے، غوث پاک کا بڑا حسد کیا گیا، بہت حسد۔ وہ بات یہاں میں نہیں کہہ سکتا، اتنا حسد ہوا، اتنا حسد ہوا کہ پھر آخر وقت میں وہ جو بہت بڑا نام تھا ایک حسد کرنے والے کا، آخر میں پھر آ کے قدموں میں گرا اور توبہ کی اور معافی مانگی۔ تو یہ اللہ والوں کا حسد ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی فکر والی بات۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ پہ بہتان بھی لگے، الزام بھی لگے، ان کے خلاف باتیں بھی کی گئیں، لیکن وہ ڈٹ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ اولیاء کاملین، میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی جدھر جاتے ہیں عبد القادر کی شہرت ہے، جدھر جاتے ہیں انہی کے چرچے ہیں، ہر کوئی عبد القادر کر رہا ہے۔ بڑی گڈی چڑھی عبد القادر، وہ ایک اللہ والا وہاں بیٹھا تھا، انہوں نے سن لیا کہ یہ اندر سے مخالف ہیں، حسد کرتے ہیں غوث اعظم کا، کہتے ہو دی بڑی گڈی چڑھی، پتہ نہیں کی گل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تم زمین پہ چرچے دیکھ رہے ہو، تم عبد القادر کے چرچے زمین پہ دیکھ رہے ہو، میں زمین سے بڑھ کر عرش پہ عبد القادر کے چرچے دیکھ رہا ہوں، زمین سے زیادہ تو عرش پہ عبد القادر کے چرچے۔
پھر آپ نے اسی لیے فرمایا نا کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہ مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں مشرق سے مغرب اس کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ یہاں بھی اور اولیاء کاملین خدا کے لیے یہ بات سمجھیں، بڑا فتنوں کا زمانہ ہے۔ میں اسی لیے زیادہ تر قرآن اور حدیث ہی پیش کرتا ہوں، دوسری کتابوں کے حوالے میں بہت کم دیتا ہوں، بلکہ دینے بند کر دیے۔ بھئی جب قرآن شریف میں ساری باتیں موجود ہیں تو میں اس لیے دعوت دیتا ہوں آپ سب کو، ہر مہینے یہاں آتا ہوں صرف اسی لیے کہ خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں مرزا یہ کہتا ہے، جیل بھی کہتا ہے، فلانا کہتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ یہ کہتا ہے۔ تم مرزے کو لیے جی مرزا یہ کہتے ہیں، جیل میں یہ کہتے ہیں، میں آپ کو قرآن پیش کرتا ہوں، آپ میرے مقابلے میں جیلمی کو لے آ رہے ہیں، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں۔ بڑے غور سے یہ بات سننا، جتنی بھی غلط فہمی ہیں اللہ رسول کے فضل و کرم سے، بزرگوں کے دم قدم سے سب دور ہو جائیں۔ اصحاب کہف قرآن کے اندر سورہ کہف ہے، اور یہ حضرت تشریف فرما ہے عیدگاہ شریف، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا آستانہ ہے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں، عیدگاہ شریف، گورڈا شریف، سیال شریف، شرف شریف، سب اولیاء کہتے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو، اس میں بے شمار برکتیں، رزق کی برکت، عمر کی برکت، خیر ہی خیر۔ علی پور شریف والے حضرت صاحب آج بھی ان کا جو صاحب سجادہ ہوتا ہے، وہ جمعے کی نماز سے جب فارغ ہو جاتے ہیں اس وقت تک مریدوں سے ملاقات بند رکھتے ہیں، پہلے کمرہ بند کر کے سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، جب تلاوت مکمل ہو جاتی پھر مریدوں سے ملتے ہیں۔ اور میں تھوڑے کو ہاتھ چماندہ رہا تو میری تو سورہ کہف رہے گی، پھر وہ آنے تسے پاویں راضی ہو پاویں ناراض ہو ایتھے بہ جاؤ، میں بوا بند کرنے لگا تو پڑھ لگا سورہ کہف، مینوں وظیفہ کر لینا دو تو پھر میں تھوڑے نال ملاقات کراں۔ آج وہ بھی پابندی کر۔ اس سورہ کہف کو ذرا دیکھیں نا، اللہ کریم نے اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں کیا۔ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، سبحان اللہ، یہ ہجرت کر گئے تھے۔ عیسائی بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اپنا ایمان بچا کر اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ جب یہ چلے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کا کتا بھی چل پڑا۔ ولی ہیں، جا رہے ہیں، ساتھ ان کا یہ جو جیل میں کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ میرے نوجوان بھائی، میرے بیٹے، مجھے تیری آخرت بڑی عزیز ہے۔ یہ کہتا ہے بابے شاہ کوئی نہیں تو میں قرآن پیش کر رہا ہوں، میرے بیٹے، میرے بھائی، بے نیاز رب تو اس کتے کا ذکر کر رہا ہے جو ولیوں کے ساتھ آیا۔ تو کہنا بابے شاہ کو نہیں، قرآن دس دے کتا بڑی شاہ ہے۔ اور یہ کتا بعالم بعورا کی صورت میں انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ جو تمام تفسیروں میں لکھا ہے، کتے کو اللہ انسان کی صورت بنائے گا، اور انسان کا نام بھی بتایا تفسیر بعالم بعورا، اس کی شکل میں یہ جنت میں جائے گا۔ کتا تو نجس نہیں ہے، پلید ہے نا، نجس ناپاک۔ اچھا کتا بھی کوئی ایسی شے ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ پھر نوجوان تو مرزے کو سن کے کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ بھائی کتا نجس ہے، ناپاک ہے، بے نیاز رب نے قرآن میں اس کتے کا بار بار ذکر کیا جو گلیوں میں آوارہ کتا نہیں، وہ تو گلیوں کا کتا ہے۔ آوارہ کتا جو ہوتا ہے کمیٹی والے اس کو مار دیتے ہیں، جس کے گلے میں پٹا ہو اس کو کوئی نہیں مارتا۔ راکواں کتا ہو قیمتی، گلے میں پٹ کر کمیٹی والے اس کو چلا دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ میرے امام نے اسی لیے کہا ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہے
سگ کتے کو کہتے ہیں، گلے میں پٹا ہے نا غوث پاک کی غلامی کا۔ میرے امام فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا ہے۔ مولانا عنایت اللہ صاحب یہ سانگلہ ہل والے، آپ اس کا اگلا اسٹیشن سانگلہ ہل، بڑے نیک عالم تھے ہمارے مناظر قسم کے۔ وہ کہتے تھے میں غوث پاک کا سگ ہوں، غوث پاک کا کتا، سگے غوث الورا۔ وہ اکثر اشتہاروں پہ بھی لکھتے تھے سگے غوث الورا، غوث پاک کا کتا۔ تو جو بد نصیب بدبخت وہ کہتے تھے اللہ دا کتا مسیتے وڑ جائے تسی کڑ دیندے ہو تے غوث پاک دے کتے نو تسی ممبر تے پایا ہے۔ یہ عقل کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں کلبہم، کلب کتے کو کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا غار کے دانے پر ٹانگے پسارے بیٹھا ہے۔ وہ کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی رب نے بیان کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سلاستن، کہ اصحاب کہف تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں اربعۃ، چار تھے، خامسہم کلبہم، پانچواں ان کا کتا تھا، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، سابعہم کلبہم، ساتواں ان کا کتا تھا، ثامنہم کلبہم، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ یہ میں نے آیت پڑھی ہے۔ اچھا بار بار اللہ فرماتے ہیں ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا۔ ولی جا رہے تھے تو کتا پیچھے پیچھے۔ اب وہ ولیوں نے نا پتھر اٹھایا اور مارا کتے کو۔ یہ پیچھے ہٹ جائے، اس کی عادت ہے کتے کی بھونکنا، یہ بھونکے گا تو جو پولیس والے ہماری تلاش میں ہیں انہیں پتہ چلے گا ادھر کو بندے جاتے ہیں، کتا بھونکے ادھر بندے ہونے نے۔ انہوں نے پتھر مارے لیکن وہ پتھر کھا کے بھی کتے نے ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب جب بہت پتھر کھا لیے نا تو پھر وہ کتا جو ہے، تفسیر قرطبی قرآن مجید کی معتبر ترین تفسیر کی کتاب ہے۔ امام قرطبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل کی ہے، میں وہ لفظ پڑھتا ہوں روایت کے، فَقَامَ الْقَلْبُ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ، وہ کتا جو ہے پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ فقام القلب، کتے کو کہتے ہیں، قام القلب، کتا کھڑا ہو گیا، علی رجلیہ، اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر، ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، اور اگلی ٹانگیں اس نے ایسے پھیلائیں جیسے دعا کرنے والا ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ ورفع یدیہ الی السماء کہیئۃ الداعی، دعا کرنے والے کی حیت پر کتے نے دونوں ہاتھ ایسے اٹھا دیے، اور کتے نے کہا باری تعالیٰ میں نے بڑے پتھر کھا لیے ہیں، مجھے زبان دی ہے تو بولنے کی طاقت بھی دے تاکہ ان تیرے ولیوں کو بتاؤں کہ مار کھا کے بھی تمہارا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہا۔ پتھر کھا کے، وٹے کھا کے پیچھے نہیں جا رہا، بات کیا ہے؟ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت دی، فنطقا، کتا بولنے لگا، کتا بولنے لگا، اور اس نے کہا کیا، لا تخافوا منی، اللہ کے ولیوں مجھ سے ڈرو نہ، میں بھونکنے والا کتا نہیں، لا تخافوا منی، مجھ سے ڈرو نہ، میں کوئی بھونکنے کے لیے تھوڑا ہی ساتھ آیا ہوں۔ پھر کتے نے جو لفظ کہے نا، انی احب من احب اللہ، کتے نے کہا کہ میں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان سے پیار کرنے والا کتا ہوں۔ انی احب من احب اللہ، میں اللہ کے ولیوں سے، اس کے پیاروں سے محبت کرنے۔ اس کتے کا ذکر بے نیاز رب نے، نجس ناپاک ہے، ولیوں کی نسبت، کتے کی نسبت ولیوں کے ساتھ ہو گئی،
بے نیاز رب نے بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہی کتا بالم بورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اب اگر کتا انسان کی شکل میں جنت میں جا رہا ہے، کس عمل کی وجہ سے؟ ولیوں سے محبت کرنے کی وجہ سے، ولیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے۔ تو اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو مدینے والے کا امتی ہے، حضور کا غلام ہے۔ جب تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرے گا تو جانتا ہے تیرا رب تجھے کتنا نوازے گا۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ نے فرمایا، یہ مقام ولایت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، عظمت اولیاء اللہ۔ اب غوث پاک کا مقام سنیں۔ فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ میرے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے والا اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ کسی مرشد کامل کی بیعت ہو جاؤ، جو ابھی کسی کی بیعت نہیں ہوئے، کوئی کامل مرشد ڈھونڈو، تلاش کرو، جہاں دل مطمئن ہو جائے بیعت کر لو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق ملے گی، توبہ کی توفیق ملے گی۔ اور جو توبہ کی توفیق جسے مل جائے گی، پھر حضور کی حدیث سن لو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب گناہ سے بندہ توبہ کر کے مرے گا، ایسے ہو جائے گا جیسے گناہ کیا ہی نہیں، تو پھر جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ شہنشاہ بغداد غوث الاعظم کا یہ مقام ہے۔ پوری امت کے اولیاء اللہ میں میرے غوث اعظم کا وہ مقام ہے جو تمام نبیوں میں آمنہ کے لال کا مقام ہے، وہی مقام حضور کی امت کے ولیوں میں غوث اعظم کا ہے۔ شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ۔ حاضرین محترم، جس طرح معجزہ برحق ہے اسی طرح کرامت بھی برحق ہے، اور یہ معاذ اللہ کرامتوں کو کہتے ہیں جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کے بتاتے ہیں۔ بھئی ہم تو قرآن پیش کر رہے ہیں، کیا قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم کا پھل تھا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا حضرت مریم سے کہ اے مریم، تالا لگا ہوا ہے، چابی میری جیب میں ہے، تیرے کمرے میں یہ پھل کیسا ہے؟ اور پھل بھی بے موسم کا ہے۔ حضرت مریم نے کیا کہا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہوا من عند اللہ، اور میں یہ کہاں سے پھل ہے؟ یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا۔ بے موسم کا پھل حضرت مریم کے قبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، میلاد عیسیٰ قرآن میں ہے، میلاد ہوا حضرت عیسیٰ کا، قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت مریم بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، کوئی نرس نہیں، کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں، کوئی دائی نہیں پاس۔ حضرت مریم پریشان ہو گئی کہ عورت بھی پاس کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، سارا بندوبست ہم نے کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو جائے، ولادت ہو جائے، فرمایا یہ جو کھجور کا درخت ہے جس کے تنے کے ساتھ تم بیٹھی ہو، یہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ جب پیدا ہو جائیں تو اس کھجور کے تنے کو جھٹکا دینا، پکی پکائی کھجوریں تمہاری گود میں گرے گی، ان کھجوروں کو کھانا، اس ندی کا پانی پینا، اور پیدا ہونے والے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ کھجور کا درخت سوکھا ہوا ہے، اس میں پھل ہی کوئی نہیں، کھجوریں ہی نہیں لگی۔ پریشان ہوئی اور عرض کی باری تعالیٰ اس درخت پہ تو کھجور ہی کوئی نہیں، کیسے گریں گی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اس تنے کو پکڑ کے جھٹکا دینا ہے، وہ اُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلِ، اس کھجور کے تنے کو جھٹکا دینا آپ کا کام ہے۔ تو پھر دیکھنا پکی پکائی تازہ لذیذ کھجوریں کیسے ہم آپ کی گود میں گراتے ہیں۔
تساقط علیک رطبا جنیا. رطبا جنیا کا معنی ہے پکی پکائی لذیذ اور تازہ کھجوریں. آپ صرف کھجور کے درخت کے تنے کو جھٹکا دیں، پکی پکائی لذیذ اور شیریں کھجوریں آپ کی گود میں گریں گی. اس پہ تو پھل ہی نہیں لگا ہوا. حضرت مریم نے کھجور کو ایسے تنے کو پکڑ کے جھٹکا دیا نہ ہلایا، تازہ پکی پکائی کھجوریں آپ کی گود میں گریں. آپ نے کھجوریں تناول فرمائی. ندی کا پانی بہ رہا تھا، اسے پیا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی. میں نے کئی ڈاکٹر صاحبان سے پوچھا تو مجھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ جب بچہ پیدا ہو نا تو جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو بہترین مقوی غذا کھجور ہے، اس سے بڑھ کر غذا ہی کوئی نہیں. کھجور میں اتنی طاقت ہے کہ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کو 2-3 کھجوریں صبح دے دو، 2-3 دوپہر کو، 2-3 کھجوریں شام کو دے دو. یہ بہترین مکمل غذا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اہل عرب کھجور سے ہی روٹی کھاتے تھے. آج بھی بہت سے عربی وہ ایک پیالی لیتے ہیں، کھجوروں کی گٹھلیاں نکال کر کھجوریں پیالی میں اس کا سارا گودا جمع کرتے ہیں اور اسی سے روٹی لے کے آتے ہیں، اسی سے کھاتے ہیں. عرب لوگ کھجور ہی کھاتے تھے اس زمانے میں. آج بھی عربیوں کے اندر کھجور کا استعمال بہت ہے. اب یہ جو بے موسم کے پھل حضرت مریم کے قبرے میں درخت کے اوپر کھجوریں ہی نہیں، جھٹکا دینے سے کھجوریں گر پڑی. قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات، معجزات، حضرت مریم کی کرامات، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولیوں کی کرامات کا ذکر بھی قرآن میں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے میرے درباریوں، ملکہ سبا بلقیس میری ملاقات کے لیے آ رہی ہے، اور اس کے آنے سے پہلے کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے. دربار لگا ہوا ہے. جب آپ نے فرمایا تو قال عفریت من الجن، اللہ کا قرآن، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقام، کہ آپ کی کچہری ختم ہوگی تو اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. یہ کس نے کہا؟ طاقتور جن نے. قال عفریت من الجن، جن کہتا ہے کہ میں عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا یہ تو بہت تاخیر ہے، یہ تو بہت لیٹ ہے، وہ تو آ گئی ہے بائی پاس پہ. اس کے آنے سے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے. کون ہے جو لے کے آئے گا؟ اب سنیے، اللہ کا قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو قرآن ہے. سنیے قرآن. قال الذی عنده علم من الکتاب، سبحان اللہ. ایک سلیمانی ولی کھڑا ہوا جس کے پاس ساری کتاب کا علم نہ تھا، بلکہ کتاب میں سے کچھ تھوڑا بہت علم تھا. کتاب کون سی تھی؟ زبور، جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی تھی، وہی حضرت سلیمان کی کتاب تھی. سلیمانی ولی ہے، زبور کا تھوڑا بہت علم رکھتا ہے، سارا علم نہیں ہے. وہ کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے حضرت جی میں لے کے آتا ہوں. فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ کہتا ہے دیر کس بات کی؟ کہتا ہے دیر شیر کوئی نہیں. اس نے کہا بس آپ آنکھ پلک جھپکے تک سامنے ہوگا. اب پلک جھپنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ قرآن سنیے قرآن. فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان نے پلک جھپکی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا تھا. میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے جوان، میرے بزرگ، اللہ کا قرآن ہے. فلما رآہ مستقرا عنده، آپ نے آنکھ جھپکی تو تخت سامنے موجود تھا.
اگر سلیمانی ولی کی روحانی قوت و طاقت کا یہ عالم اور تصرف کا عالم ہے تو پھر غور کرو محمدی ولی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. پھر محمدی ولی کا مقام چیوٹیوں کی ملکہ دیکھیے، جس طرح انبیاء کی کرامات ہیں، انبیاء کرام کے معجزات ہیں، اسی طرح اولیاء کرام کی کرامات ہیں. اولیاء کاملین کی کرامات کا ذکر بھی قرآن میں، انبیاء کے معجزات کا ذکر بھی قرآن میں. دیکھیے یہ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، ولی بھی مقبول ہوتے ہیں، نبی بھی مقبول ہوتے ہیں. ولی بھی اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں. نبی بھی برگزیدہ ہوتے ہیں. کیا قرآن میں نہیں ہے؟ سنو قرآن. حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے. چیونٹی کی ملکہ چیونٹیوں سے کہتی ہے کھڑا میں وڑ جاؤ، سلیمان تو انہوں کا لشکر آ گیا. وہ پیرا تھلے مد چھڑنا انہوں تو انہوں کہ اپنی بلوں میں کھڑا میں وڑ جاؤ. 3 میل دور حضرت سلیمان 3 میل کے فاصلے پہ چیونٹیوں کی ملکہ چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے. اب سنیے قرآن. 3 میل دور پیغمبر کی قوت سماعت دیکھو. اگر سلیمان علیہ السلام کی سننے کی طاقت یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، تو آمنہ کے لال جو سلیمان کے بھی آقا و مولا ہیں، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. یہ تو حضرت سلیمان کی سماعت سننے کی طاقت قرآن بیان. اور 3 میل دور چیونٹیوں کی ملکہ کہتی ہے کھڈا میں بڑھ جاؤ، سلیمان آ رہے تھے، لشکر آ رہے. وہ سن کر نہ سنو اللہ کا قرآن. فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹیوں کی ملکہ کی بات سن کر حضرت سلیمان مسکرائے. بھائی کیڑی پکڑ کے کسی کے کان میں رکھ دیں کہ 10 کیڑی کی کہندی بتائے گا وہ. لیکن سلیمان اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام. 3 میل دور چیونٹیوں کی ملکہ بات کرتی ہے، حضرت سلیمان سنتے بھی ہیں، سن کے مسکراتے بھی ہیں. وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، چیونٹیوں کی ملکہ کی بات سن کے مسکرا رہے. تو قرآن مجید پڑھنے سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. بھائی تم ولیوں کو کہتے ہو بابت شیعی کوئی نہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان کا مقام یہ ہے. وہاں سے غیر حاضر بھی نہیں ہوا، گیا بھی نہیں، اور تخت اٹھا کر حضرت سلیمان کے سامنے آ کے رکھ دیا. تم انہیں بابا کہتے رہو، لیکن ہم تو وہ قرآن کی بولی بولیں گے. ہم تو بولی بولیں گے جو قرآن کی بولی ہے. الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف، ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم يحزنون، انہیں غم کوئی نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، محبوبین ہیں، مقربین ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ ذرا دیکھیے. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ جو آپ ولیوں سے پیار کرتے ہیں نا، ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی جزا بہت بڑی ہے. وہ جزا کیا ہے وہ قرآن کی زبان میں سن لیں. قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا کے دوست اور سجن قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائے. الا المتقین، جو اللہ کے ولیوں سے تعلق ہوگا وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا. دنیا کے دوستانے صرف ختم نہیں ہونے، بلکہ قرآن کہتا ہے بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائے. الا المتقین، جو نیک لوگوں سے تعلق ہوگا وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا. اور